عزیزان من، یہ سیشن جو ہے وہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، اور عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے، تو میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں کہ جس کو اس سے اتفاق نہ ہو تو بے شک اسکپ کر جائے، لیکن سبسکرائب وہ ضرور کرے اور کنٹینیوسلی واچ کریں، اور ایسے ٹاپکس پر ویڈیو بنانے کے لیے مجھے کہا جائے تو میں بناؤں گا بھی، اور مجھے خوشی ہوگی، اور میں سمجھوں گا کہ حق تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ تو خصوصاً آپ زیارت جامعہ کبیرہ کا مطالعہ فرمائیں، جو بھی شیعہ حضرات ہیں۔ موالی اللہ اوسی حسن ثناؤکم ولا اوسی جمیل بلاؤکم۔ ان کی آزمائشیں کوئی بھی انسان ایسی آزمائشیں نہیں جھیل سکتا۔ بریف انٹروڈکشن ٹو دیئر ٹربلز بھی، اس پر بھی بولنے والے بولتے رہ گئے، آخر تک بولا جائے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی یاد خدا نے قائم کی ہے، اور خدا جس کی یاد قائم کرے اس کی یاد کو کوئی مٹا سکتا ہی نہیں۔ یہ 14 وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت جب انسان بالکل مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی راہ نہیں ملتی تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل سمیت سب کو نگل لے۔ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان سے بغض اللہ سے بغض ہے۔ یہ منار الایمان ہے، یہ ساست العباد ہے، یہ امناء الرحمان ہے، یہ ایمان کے نور کے مینار ہیں۔ مینار کے حساب سے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں مینار پاکستان ہے بھائی۔ پہلے ہسٹری میں اگر چلتے ہیں تو بخت نصر کے بابل شہر جو تھا قدیم بائبلون، وہاں پر ایک مینار نصب ہوا کرتا تھا۔ اور وہ کیوں؟ جب انسان توریت کے مطالعے سے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کی آبادی کا تناسب بڑھ گیا تو انہوں نے یہ شہر پہلا تعمیر جو کیا وہ قدیم بیبلون، جہاں بخت نصر بھی حکومت کیا کرتا تھا، تو وہاں بھی ایک مینار تھا اکارڈنگ ٹو توریت۔ تو اس کے تعمیر کا مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی دور جائے، اچھا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک لائٹنگ کا سسٹم کیا ہوا تھا، آگ سے پتہ نہیں کسی بھی حساب سے۔ بہرحال وہ جو ہے، اب آپ کو پتہ تو چلا کہ مینار پہلے کیا حیثیت رکھتے تھے، اب بھی مینار پاکستان آپ دیکھیں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جب اوپر روشنی لگی ہوئی ہو، بہت ہی اوپر، تو آدمی کتنا بھی دور چلا جائے لیکن وہاں وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات خلقت کائنات کے سبب ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ جو بھی ان سے متمسک رہے، ان کی ٹچ میں رہے، وہ کامیاب ہے۔ جب یہ کائنات میں تھے تو شہید ہو گئے، یہ شہداء دار الفنا ہے، اور جب وہ دار البقاء میں ہیں تو وہ شفیع ہیں، وہ شفاعت کرتے ہیں۔ جو محبان حیدر قرار ہیں ان کی زندگیوں میں یہ میریکلز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
انہوں نے دے آر پریکٹیکلی گیٹنگ فرام دیم. اصل میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آئی ایم ولنگ ٹو میک ریلیجس کنٹروورسی. اگر کسی کے فضائل زیادہ ہوں تو اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. جو بات کہہ رہا ہوں دلیل سے کہہ رہا ہوں. ابھی یہ جو الفاظ ہیں یہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہیں، اور وہ ان کتابوں میں مذکور ہے کہ جن پر نہ کوئی پابندی ہے نہ کرٹیسزم ہے. دے آر دا ویز آف دا لائٹ. جو ان سے متمسک رہے، ان سے ٹچ میں رہے. فار ایگزامپل ایک بیٹا ہے، وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے بابا مجھے یہ چیز چاہیے، لے کے دو لے کے دو لے کے دو. تو وہ لے کے دے گا باپ اسے، اور وہ اپنی ڈیمانڈ بنوانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو جب باپ بیٹے کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو کیوں یہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تو بات ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں رہی ہے. دس ویڈیو کلپ از اونلی فار شیعہ کمیونٹی. ان سے محبت کرنے والے جو ہے وہ خوش بخت ہیں. دے آر لکی پیپل. حلق من آداکم. ان سے ظاہر ہے مسلمان تو کر نہیں سکتا اس زمانے میں، پر ان سے نفرت رکھنے والے لوگ ہلاک ہیں، ہلاکت میں ہیں. حلق من آداہم. ان حضرات سے اور خاتون جنت سے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ متمسک رہنے سے ہدایت مل جاتی ہے. پر پھر یہ بھی نہ کیا جائے جس اللہ رب العزت کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، مشقتیں اٹھائی، اس اللہ رب العزت کے فرائض، قوانین، سنتوں کی حفاظت نہ کرنا، فضائل بمتعلقہ قلب اور رذائل بمتعلقہ قلب، یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ظلمات اور نور. تو جیسے میں پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس میں بھی دو مثال دیتا ہوں. ایڈجیکٹیوز، صفتیں. بہادری صفت ہے، عقل مندی صفت ہے. بزدلی خامی ہے، حماقت خامی ہے. جب ان کی ذات پہ آدمی آ جائے اور ان سے مانگے، ان سے لینے میں کامیاب ہو اور اس طرح کی زندگی بسر کرے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت الہی، اللہ رب العزت، جیسا کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. خدا کو کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ بات انہوں نے اس سوال کے جواب میں دی کہ آپ بتائیں آپ کو کون سا لقب پسند ہے. وجہ اللہ پسند ہے، ان اللہ پسند ہے، شیر خدا ہونا، کون سا لقب آپ کو پسند ہے؟ بہرحال چلے موضوع گفتگو کی طرف. اور وہ شخصیت مولا حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ جب بھی کوئی بندہ مومن اپنی دل میں اور کوئی وظیفہ کرے نہ کرے، صرف اپنی دل کو امام حسین علیہ السلام، اور یہ تو کربلا کا جو درس ہے اس پر عمل کرے. کربلا کے درس میں مولا جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کل یومن عاشورا و کل ارض کربلا. ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر دھرتی کربلا کی دھرتی ہے. یعنی ہر دن جب آدمی اٹھے تو کربلا اور عاشور کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں لائے. اور مزید کامیاب شیعہ اور جن کی زندگی
اور آخرت دونوں کامیاب ہو، وہ آپ کو ان کے چہرے نورانی نظر آئیں گے۔ وہ اپنے کاموں میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو حاضر سمجھ کے اپنی لائف اسٹائل اس طرح وہ گزاریں گے کہ جیسے کہ مولا انہیں دیکھ رہے ہیں۔ They will perform the acts liked by their imams. They will not do the works which are disliked by their imams. اب اس جگہ پر ان لوگوں پر کہ جو جن کی خلقت کا مقصد، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا ان کی خلقت کا مقصد ہے، اس لیے یہ بنے، باوجود اس کے وہ اس بات پہ توجہ دیں کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ٹیچنگز کیا ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ 5 اصول دین ہیں، اور یہ اصول دین ہے۔ فروع جو ہے اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر، نہیں، تولا، تبرہ۔ تبرہ کا بھی مقصد عجیب لیتے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ابراہیم لنکن اور علی خامنائی انٹرنیشنل لیڈرز، فاؤنڈرز کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک چلا گیا ایک، تو دوسرا بھی جو پردہ رلت فرما چکا ہے اس کا نام لیتے ہیں امام خمینی قدس السرا۔ تو اگر چوائس کی بات آ جائے تو انسان کو رائٹ ہے کہ کس کو چوز کرتا ہے، تو اس حساب سے جس کو چوز کیا جائے اس کو تولا کا کانسیپٹ کہتے ہیں، جس کو چوز نہ کیا جائے اس کو تبرہ۔ آئی لائک ہم، اس کے بارے میں کمنٹ ہی نہیں، تو دیٹس واٹ وی کال تبرہ۔ اور اس پر شیطان پتہ نہیں وحدت مسلمین میں فتنے ڈالنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور یہ لوگ، میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں پر جتنے انعامات کی برسات زیادہ ہوتی ہے اتنا ان پر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بالخصوص کوئی ایسا آدمی کہ جو راہ حق اختیار کرے۔ فقہ جعفریہ میں راہ حق قیام عدل ہے۔ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس سامنے آتے ہیں، اگر اس آنکھ سے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ دیکھیں تو اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، پھر ان کو مولا یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ اپنا گوا دیا، اپنے رب کی ذات کی رضا کے لیے۔ اور فقہ جعفریہ میں قیام عدل وہی کانسیپٹ کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ کوئی شک نہیں کہ کائنات میں ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے۔ عدل نور ہے، ظلم اندھیرا ہے۔ عدل زندگی ہے، ظلم موت ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم بھی ہم وزن ہے۔ انی تارککم فی ثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی و اطرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت رحلت یہ فرما کے رخصت ہوئے تھے کہ میں آپ کے مابین 2 ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم دونوں کو تھام کے رکھو گے تو تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں رہو گے، نہیں ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلنا ایسے سنہری اصول، ان پر بھی ویڈیوز کوئی کہے نہ کہے، کیونکہ میں یہ سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ محترم ہیں میرے لیے،
تب بھی اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے دل میں ولائے علی ہے، 14 معصومین سے لازوال محبت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ مقام دینے میں میزان سے کام لیں، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت مشہور ہے، اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. بعض لوگ اس کی محبت میں جہنم میں جائیں گے، بعض لوگ اس کی نفرت میں. تو اعتدال، یہاں پھر عدل آ گیا. واٹ آئی وانٹڈ ٹو ہائی لائٹ، عدل یہاں پر آ گیا کہ خدا کو خدا سمجھو. مقصر فی حقکم ضاحک، مقصر بھی نہیں بننا. اب یہ ہے اعتدال، میانہ روی. اور فقہ جعفریہ کی شریعت میں فروع مؤخر ہیں، اصول مقدم ہیں. اصول دین میں دوسرے نمبر پر یہ اصول ہے عدل. اگر عدل کا یہ پوزیشن ہے کہ وہ نبوت، امامت اور قیامت سے پہلے اس کی پوزیشن ہے. غرض یہ ہے کہ پھر جتنا بھی آپ کو 4 دام معصومین کے صدقے، بلکہ ان کے ہاتھوں سے جتنا بھی آپ کو رزق ملے، جتنی خوشیاں ملے، جتنے انعامات ملے، اللہ رب العزت کے عدل کو قائم رکھنا ہے، ہر صورت میں رکھنا ہے. اور اگر عدل ہی پر آدمی چلا جائے تو اس کو قائم رکھنے والے، ان کی ہیلپ اور ان کی پشت پناہی اور ان کا خیر مقدم اور ان کی زندگی کی پاکیزگی کی ضمانت خود خدا دیتا ہے. محمد و آل محمد تب خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کا محب اللہ کی راہ میں ڈیڈیکیٹڈ لائف دے دے. دیٹس ناٹ پاسبل فار ایوری ون، دیٹس ناٹ دا وے. یہ کہنے میں تو بہت ایزی ہے، لیکن کرنے میں اس سے کلیجہ چاہیے، کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے. تو یہ وہ راہ ہے کہ جو ہر کوئی، بے شک یہ وہ پوسٹیں ہیں، یہ وہ عہدے ہیں کہ جو ہر کسی کے لیے نہیں ہے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے محمد و آل محمد، اور اس کے بعد کیونکہ سب سے اوپر ہے، میں نے تیسرے نمبر پر حقوق العباد کا ذکر کر دیا، اس میں بھی عدل قائم رکھنے کی قوت دے. اس کے بعد محمد و آل محمد یعنی نبوت و امامت، اس میں بھی عدل قائم رکھنے کی قوت دے. اس کے بعد توحید ہے، اس میں بھی عدل سے زندہ رہنے کی توفیق دے. اگر یہ چیزیں آدمی کر لیتا ہے تو یقین مانیے وہ کمال کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. عبادت کی تقاضا تشیع میں یہ ہے، حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ رب العزت کو جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں پکارے.
پکارتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی ہے حق تعالیٰ نے، لیکن مولا علی علیہ السلام اور اس نے اپنے جو فالوورس کو ہدایت کی کہ آپ اس سے بھی اوپر جائیں، یعنی آپ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس کی عبادت اسی لیے کریں کہ وہ لائق ہے اس کے۔ ظاہر ہے پہلا سسٹم تھوڑا بزنس مین ٹائپ سسٹم ہے، اور امیر کائنات کے جو مظہر العجائب ہے اس کا بتایا ہوا وہ عمل، وہ عقیدہ کہ جس پہ آپ پوری زندگی اعمال کریں گے، یا علی انت وشیت کلا منابر النور۔ یقیناً اگر مذہب تشیع کی فلسفی کو دیکھا جائے تو کچھ لوگ صرف لو رکھ کے گھومتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف اعمال اس حساب سے کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ دے وہ دے، اللہ صلی الانسان الا ما سعى، اور کچھ یہ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو صرف حب میں ڈوبے ہوئے ہیں محمد و آل محمد۔ لیکن شیعہ، یہ سب جانتے ہیں کہ شیعہ کہتے کس کو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کا خداوند عز و جل کے پاس مقام کیا ہے۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مقام، منزلت، ہر چیز کو چھوڑ کے پہلے انسان، بندہ، مومن، اور بعد میں شیعہ، یعنی انتخاب جب رہبروں کا کرے تو وہ ائمہ معصومین کا انتخاب کرے، ائمہ اثنا عشر کا، اور پھر ان کی طرز پر اللہ رب العزت کو خوش کرے۔ یقیناً یہ شیعان ہیں، یہی نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یا علی انت وشیتک علی منابر النور۔ اگر دیکھا جائے، ایگزامپل دیا جائے تو اس زمانے میں با بصیرت آنکھ دیکھے گی تو یقیناً میں کھاتا تو خدا کا ہوں، آئی ایم ناٹ ورکنگ فار اینی باڈی۔ عدل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں امام خمینی کو، آیت اللہ علی خامنائی کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر ان کے بارے میں کوئی یہ خود کیوں کہیں گے، ان کے بارے میں یہ تو لیڈرز آف دا شیعاز ہیں، تو ان کی عظمت، اور اصول کافی میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے 12 مرتبہ، یعنی کہ بعض مرتبہ مروی ہے کہ ایک شیعہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اگر کوئی بھی آدمی ایک شیعہ سے نیکی کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ہم ائمہ میں سے کسی امام کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برا رویہ رکھتا ہے تو یقین مانے وہ 12 اماموں میں سے کسی امام کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے۔ ناظرین، گھوم کر بات ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ عدل جتنا بھی ہو سکے عدل کریں، اور اس چیز پر ڈٹے رہیں۔ یہی مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اصل میں عصر کا وقت وہ وقت تھا کہ جس وقت مولا حسین کی شہادت ہوئی تھی، والعصر اس وقت کی پروردگار قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، بجز ان کے کہ جنہوں نے حق کی وصیت کی، حق کی وصیت کی، عادل حق کی وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی وصیت کی۔ یا صبر سے مراد بھی کچھ صبر کے بارے میں بھی
بہت لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتے. صبر استقامت ہے، کسی بھی موقف پر کسی بھی بات پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ صبر ہے کہ جو کریں ان کے لیے پہلے سے قرآن میں تعریف ہے. یہ وہ صبر ہے کہ جس سے مدد اللہ رب العزت کی نازل ہوتی ہے. صبر کی اقسام ہیں. جو بھی علم الحمدللہ اللہ رب العزت کا اتنا علم ہے کہ اگر آپ اس میں غور کریں، مجھے چھوڑیں کوئی بھی غور کرے، تو اللہ رب العزت کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا. یہ اصل علم یہ ہے. باقی دنوی علم جو ہے وہ آپ کے دنوی مفادات کے لیے ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.